بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک پرانے بنگلے میں ایک بھوت کی کہانی ہے۔ پرانا بنگلہ کئی دہائیوں سے لاوارث پڑا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شان و شوکت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی تاریخ اور سازش کے باوجود گھر ایک ایسی جگہ تھی جس سے گریز کیا جا سکتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ بھوت پریت اور غیر واضح واقعات کے بارے میں سرگوشی کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ پراسرار اور نامعلوم کی طرف راغب رہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے لیے بنگلے کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ ہوا بوسیدگی اور سڑنے کی خوشبو سے گھنی تھی اور سائے دیواروں پر مروڑتے مروڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کمروں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ میرے قدم دیواروں سے گونج رہے تھے، لیکن مجھے یہ محسوس ہونے میں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ مجھے اپنے ارد گرد ایک موجودگی محسوس ہونے لگی، ایک ایسی موجودگی جو میری حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اس محض پاگل پن کے طور پر ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگی۔ دروازے خود ہی بند ہو جائیں گے اور مجھے اپنے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دیں گی۔ جب آس پاس کوئی نہ ہو تب میں نے اس سے دیکھا، ایک لمبے بہتے گاؤن میں ایک بھوت انگیز شخصیت۔ اس کی آنکھیں کوئلے کی طرح کالی تھیں۔ وہ بیڈ روم کے دروازے میں کھڑی تھی، اس کی نگاہیں غمگین تاثرات کے ساتھ مجھ پر جمی تھیں۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں بھاری محسوس ہوئے، جیسے اس جگہ پر جڑ گئے ہوں۔ بھوت میری طرف بڑھنے لگا، اس کی آنکھیں کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ میں خوف سے مفلوج ہو گیا، ہلنے یا بولنے سے قاصر تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا میں نے اس کے ایک آنکھوں میں کچھ دیکھا، ایک گہری اداسی، ایک خواہش، اور پھر میں نے اس کی سرگوشی کو اپنے کان میں ایک ہی لفظ میں سنا: یاد رکھنا۔ اچانک بھوت غائب ہو گیا اور میں کمرے میں اکیلا کھڑا رہ گیا، لیکن اس کی یاد نے مجھے پریشان کیا اور میں جانتا تھا کہ وہ مجھے پرانے بنگلے کے راز سے پردہ اٹھانا ہے۔ جیسا کہ میں نے گھر کی تاریخ کو گہرائی میں ڈالا، مجھے ایک المناک محبت کی کہانی کا پتہ چلا۔ ایک نوجوان جوڑا کئی سال پہلے بنگلے میں رہتا تھا، لیکن ان کی محبت شروع سے ہی برباد ہو گئی۔ عورت پراسرار حالات میں مر گئی تھی اور آدمی پیچھے رہ گیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے جس بھوت کو دیکھا تھا وہ عورت تھی جو دنیا کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، اپنی موت کی المیوں کو زندہ کر رہی تھی، اور وہ لفظ جو اس نے سرگوشی میں کہا، یاد رکھو، ان کی محبت کو یاد رکھنے کی درخواست تھی، اسے زندہ رکھنے کے لیے۔ اس دن سے مجھے پرانے بنگلے میں سکون کا احساس ہوا۔ بھوت اب خوف کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ